کیجیے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ هو الذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں حاضر ہوں سلسلہ احکام قرآن لے کر۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی اس آیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی حکم سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ کے ہم سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے 3 حصے کر سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے، یہ آیت مبارکہ ہے۔ پہلا حصہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دوسرا حصہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تیسرا حصہ ہے إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جی، ان تینوں حصوں کے اندر اس قدر وسیع مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ ویسے تو پچھلے سلسلوں میں ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم موضوعات کو ایک ساتھ ہی بیان کر دیتے تھے، لیکن آج کے سلسلے میں اس آیت مبارکہ کے 3 حصے کرتے ہوئے ہر ایک حصے کے جو تفسیری نکات ہے وہ الگ الگ بیان کر کے پھر میں اپنی گفتگو اس کے تحت جاری رکھوں گا اللہ نے چاہا تو۔ تو جو پہلا حصہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آئیے دیکھتے ہیں اس کے تحت کن تفسیری نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے پہلے حصے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، للہ کے لام کے یہاں کیا معنی ہیں۔ نمبر 2، مشرق و مغرب کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ کیوں کیا گیا ہے۔ نمبر 3، جہاد کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ سے جسم کی نفی کس طرح ہوتی ہے۔ قرآن مجید فقان حمید ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ جس کے اندر استعمال ہونے والے ایک حرف کے بھی بعض اوقات بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لام للہ، اس کے کئی معنی ہیں۔ لام بعض اوقات قسم کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے لکا علیہ فلوس، میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں۔ تو لکا کا جو لفظ ہے
ملکیت کے منسوب کرنے کے لیے آتا ہے، ان المساجد للہ، مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو لفظ لام استعمال ہوا ہے وہ ملکیت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو مشرق ہے، جو مغرب ہے، پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا حاکم ہے۔ تو یہاں پر لفظ لام ملکیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ اس حصے کے تحت یہ زیر بحث ہم لے کر آئیں گے اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب کا تذکرہ اتنی زیادہ مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیوں کیا گیا ہے؟ مطلب مشرق اور مغرب کے الفاظ بھی کئی مقامات پر مذکور ہوئے، اسی طریقے سے سورہ رحمان میں رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کے لفظ کے ذریعے ان مقامات کا یا ان جہات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مشرق اور مغرب دو کناروں کا نام ہے، ایسے دو کنارے کہ روئے زمین کا کوئی بھی حصہ ان کناروں سے خالی نہیں۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے ایک طرف مشرق ہوگا، ایک طرف مغرب ہوگا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کہہ کر یہاں پر پوری کی پوری کائنات مراد لی گئی ہے۔ آپ نے اردو میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جناب سر سے پاؤں تک پسینے میں کوئی شرابور ہو گیا ہے یا پسینے میں نہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف سر پر پسینہ آیا ہے یا صرف پاؤں پر پسینہ آیا ہے، بلکہ یہ الفاظ بول کر، یہ اجزاء بول کر پورا کا پورا بدن مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اللہ کے لیے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان صبح و شام مشرق و مغرب کے تغیرات کو دیکھتا ہے۔ جی ہاں، جس قدر عالم کے اندر ہم مشرق و مغرب کے تغیرات محسوس کر سکتے ہیں، شاید ہمارے لیے کسی اور تغیر کو اتنا واضح انداز میں دیکھنا یا اتنا معمول کے مطابق دیکھنا یا اتنا تواتر کے ساتھ دیکھنا وہ ممکن نہیں ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھڑ جاتا ہے، سورج آتا ہے، سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں، روشنی آ جاتی ہے، روشنی کے بعد دن چڑھ جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے کا ایک الگ نظارہ ہوتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا دوبارہ آ جاتا ہے۔ سورج ہی پر جو ہے وہ موسموں کے تغیر کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور سورج جو ہے وہ مشرقین اور مغربین کہنے میں بھی علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دراصل مشرقین اور مغربین اس لیے کہا گیا، بعض اوقات اس کو جمع کہا جاتا ہے، کہ سورج اپنی جو جگہ ہے وہ روزانہ تبدیل کرتا ہے، یعنی ایک دن یہاں سے نکلے گا، تھوڑا سا سرکے گا، تھوڑا سا اور سرکے گا، تھوڑا سا اور سرکے گا۔ یہ سرکنا بسا اوقات ہمیں واضح نہیں ہو رہا ہوتا ہم پر، لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غروب کی سمت ہے تھوڑی بہت اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ اس وقت آتی ہے کہ گرمی کے اندر سورج کا جو مقام ہے نکلنے کا، بلند ہونے کا، وہ سردیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ غروب کا ہے۔ تو اسی لیے سردی اور گرمی کا تعلق بھی سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے تعلق سے ہماری زندگی کا رہن سہن، ہمارے معمولات، ہمارا لباس، ہمارا جو ہے وہ جو روٹین ہے وہ وابستہ ہے۔ یعنی انسان کی جو طبیعت پر، انسان کے دل و دماغ پر جو یہ موسمی تغیرات اور سورج کی جو یہ حرکت ہے، یہ جس قدر اثر انداز ہوتی ہے ہم سب اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم مشرق کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے نکل رہا ہے، ہم مغرب کو بھی دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں غروب ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ مناظر دیکھ کر کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ مناظر ہمیں کائنات کا جو پھیلاؤ ہے اس کی خبر دیتے ہیں۔ تو کائنات کی وسعت جو کہ ہم مشرق و مغرب کے ذریعے جانتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مشرق و مغرب کا تذکرہ کر کے کائنات کی وسعت کو بیان کیا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ کائنات کتنی ہی وسیع ہو جائے ہے تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم ہے،
اور پھر وہ جو چاہے اس میں کر سکتا ہے، جس طرح کے چاہے احکام نازل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے وہ کس عبادت کے لیے کیا چیز شرط قرار دے۔ تو اصل میں جو آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ آ رہا ہے، اس دوسرے حصے کے اندر نماز کے دوران جو قبلہ کی سمت ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور ان احکامات پر کفار نے اعتراض کرنا تھا، کفار نے ان کا مذاق اڑانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ جب وہ کائنات کا حاکم ہے اور مالک ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ احکام اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے اس انداز پر دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا نقطہ علماء نے، مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بیان کیا، خاص طور پر عظیم مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جہتے ہیں، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پاؤ گے۔ اور جو جہاد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جو جہاد ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ جو جہاد ہیں، سمتیں ہیں، یہ مخلوق ہیں۔ جو سمتیں ہیں ایک وقت تھا کہ نہیں تھیں، قدیم نہیں ہیں، حادث ہیں، پیدا ہوئی ہیں، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو جسم کے لیے سمت بھی ماننا پڑتی ہے، جسم کے لیے جسم جس چیز پر قرار پکڑتا ہے وہ بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں عالم کے اندر، جو بھی موجودات ہیں، ساری ہی کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو؟ اگر جسم ہوگا تو جسم کے قرار پکڑنے کے لیے کوئی جگہ بھی ہوگی۔ تو ایک وقت تھا کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، نہ بحر و بر تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے۔ تو اگر جسم مانا جائے گا تو وہ جسم کہاں قرار پکڑ رہا تھا؟ یہ اعتراض لازم آئے گا۔ اور جب جہاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو جسم کے لیے جہاد بھی ہوتی ہیں، دائیں اور بایاں بھی ہوتا ہے، آگے اور پیچھے کی سمتیں بھی ہوتی ہیں، اور جہاد خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مالک اور خالق ہے، تو جہاد مخلوق ہوئی، اجسام مخلوق ہوئے، جو زمین ہے مخلوق ہوئی، آسمان ہے وہ مخلوق ہے، جو عرش ہے وہ مخلوق ہے، اور ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی، اور ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کی طرح جسم ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ چلتے ہیں آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے کے اندر کیا کیا انمول موتی ہیں اور کیا کیا جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اور کون سے ایسے تفسیری نکات ہیں جن کا سمجھنا ہمارے دل و دماغ کو بھی روشن کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سکھانے کا سبب بنے گا۔ دوسرے حصے کے تعلق سے موضوعات دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، رخصتیں کیوں دی جاتی ہیں اور حالت سفر میں نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ کیوں شرط نہیں؟ نمبر 3، جب بدبخت حجاج بن یوسف نے مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو انہوں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ نمبر 4، لفظ وجہن کا کیا معنی ہیں اور یہ لفظ اللہ تعالی کے لیے بولا جائے تو کیا مراد ہوتی ہے؟ نمبر 5،
کیا روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہوئے روزہ مبارکہ کو پیٹ کریں گے اور قبلے کی طرف منہ کریں گے؟ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ آپ نے سنا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس حصے کے تحت پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ مفسرین نے بہت سارے شان نزول اس آیت مبارکہ کے پس منظر کے تعلق سے بیان کیے۔ امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 10 مختلف شان نزول بیان کیے ہیں، ان میں سے چند شان نزول میں خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پہلا شان نزول یہ بیان کیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عامر بن ربیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک سفر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے کہ رات کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھنا چاہی۔ اب قبلے کی سمت کا پتہ نہیں تھا، تو 2 مختلف گروہ تھے، ایک نے اندازہ لگایا کہ قبلہ اس طرف ہے، دوسرے نے اندازہ لگایا کہ قبلہ اس طرف ہے۔ دونوں نے نماز پڑھی اور پتہ چلا کہ جناب دونوں نے ہی مختلف رخوں پر نماز پڑھی ہے، بتانے والوں کو تھا نہیں۔ یہ بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر یہ شان نزول لیا جائے تو اس بات کی رخصت پر نازل ہوئی کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو، کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو، اور ہمارے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی مسجد وغیرہ بھی قریب نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر قبلے کی سمت کا وہ تعین کر لے، تو ایسا شخص اپنی مرضی سے تحری کرے گا، اندازہ لگائے گا اور غور و فکر کرے گا کہ قبلہ کس سمت ہو سکتا ہے۔ اب اس کے جو غور و فکر کرنے کے قرائن ہوں گے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ سمت غروب کو دیکھ کر تعین کرے، ممکن ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگائے۔ بہرحال جہاں اس کا دل جمتا ہے وہاں وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز اس خانہ کعبہ کے سمت نہیں تھی، کسی اور سمت میں رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی فریقین کی نماز درست ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک عام حکم تھا اس حکم کے مقابل میں، یعنی عام حکم تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ادا ہی نہیں ہوگی، ساقط ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے بعض مواقع کا استثناء کیا ہے، اور اس استثناء کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ایک صورت اس کی بیان کی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں اسے قبلے کا پتہ نہیں چلتا، نہ کوئی بتانے والا ہے، اور وہ کسی اپنے اندازے کی بنیاد پر کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر بعد میں یہ بھی پتہ چلے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رخصت کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا التزام نہیں فرمایا، بلکہ جس طرف سواری کا منہ تھا اسی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو نماز پڑھنا تھا یہ نفل نماز تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے۔
تو علماء نے اس کے تحت یہ بیان کیا کہ کوئی شخص حالت سفر میں ہو تو حالت سفر میں اگر نفلی نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. تو گویا کہ اگر دوسری جہت دیکھی جائے تو اس دوسری جہت کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رخصت نازل فرمائی، آسانی نازل فرمائی، اور حالت سفر میں نفل نماز کے لیے استقبال قبلہ کی جو شرط ہے وہ ہٹا دی گئی. استقبال قبلہ کی جو پابندی تھی نفل نماز کے لیے حالت سفر میں وہ ختم کر دی گئی. جس طریقے سے کہ سفر میں بہت ساری دیگر جو پابندیاں ہیں ان میں رعایت دی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 کر دی جاتی ہیں. سفر ہی میں بندے کو پانی کی تنگی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور جب پہلی مرتبہ تیمم کی آیت نازل ہوئی اور تیمم کا حکم نازل ہوا اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سفر ہی میں تھے. تو سفر جو ہے اس کے تعلق سے بہت ساری ایسی رخصتیں ہیں جو قرآن و حدیث نے ہمارے لیے بیان کی ہیں. تو دوسری تفسیر جو میں نے بیان کی ہے، اس تفسیر کے تعلق سے پس منظر یہ بنے گا کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز حالت سفر میں پڑھتا ہے تو جس طرف اس کی سواری کا رخ ہے اس طرف رخ کیے ہوئے وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے. استقبال قبلہ کی شرط اس کے لیے نہیں ہوگی. تیسرا قول مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ جناب جو قبلہ ہمارا ہے مسلمانوں نے بھی اسی قبلے کو اختیار فرمایا ہے. لیکن جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیجئے تو یہودیوں کو بڑا رنج ہوا. انہوں نے تان کرنا شروع کی، بڑی باتیں کرنا شروع کی کہ اب کیا پہلے غلط تھا اب صحیح ہے، یا اب صحیح ہے پہلے غلط تھا، یا اب تم غلط کر رہے ہو. مختلف طرح کی باتیں کرنا شروع کی. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی سمتیں ہیں ساری کی ساری جو جہتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے کہ وہ جس طرف جس جہت میں جس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے مسلمان اس کی پابندی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کسی ایک جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حکم کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کا فرمایا ہے وہاں کا مسلمان رخ کریں گے اور نماز ادا کریں گے. حاکم اللہ تعالیٰ ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے، مسلمانوں نے بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، مسلمانوں نے بنا لیا. تو پھر اعتراض کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے. چوتھا قول مفسرین نے اس مقام پر یہ بیان کیا کہ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ امام مجاہد اور ابن جبیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی قال ربکم ادعونی، کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں گا. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عین، ہم کس طرف رخ کر کے دعا کریں، کس طرف متوجہ ہو کر دعا کریں. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو پاؤ گے. تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کسی بھی سمت میں رخ کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف بھی رخ کرو گے دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے. اگرچہ کہ ہمارے علماء نے بطور آداب کے اس بات کو بیان کیا کہ بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے. قبولیت کے اسباب ہوتے ہیں اس میں،
لیکن ایسا سمجھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا شخص افترا باندھتا ہے، ایسا شخص بہتان باندھتا ہے شریعت مطہرہ پر، اور اس کا جو قول ہے وہ مفسرین، تابعین اور اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کے خلاف ہے. یہاں پر اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ رخصتیں بیان ہوئی کہ کوئی اگر فرض نماز بھی پڑھتا ہے سفر کی حالت میں، کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری سے کام لے گا. نفل کے تعلق سے رخصتیں بیان ہوئی کہ نفل کے تعلق سے جو ہے وہ استقبال قبلہ شرط نہیں ہے. تو آخر یہ رخصتیں کیوں دی گئیں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ سفر چونکہ اس کے اندر صحبت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، اس کے اندر ویسے ہی دقتیں ہوتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کا ایک مزاج یا اسلوب یہ ہے کہ جہاں دقت آتی ہے وہاں آسانی آتی ہے. علماء نے عوارضات کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک عوارضات ذاتیہ ہیں، ایک عوارضات سماویہ ہیں. عوارضات ذاتیہ یہ ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، قیام نماز میں فرض ہے اور قیام پر وہ قادر نہیں رہتا، تو اس شخص کو اس بات کی رعایت ملے گی اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، اسے اس عوارض ذاتیہ میں سے ایک عارضے کی بنیاد پر تیمم کی رخصت دی گئی ہے. بہت سارے مواقع پر چوٹ لگ جاتی ہے، پانی کا استعمال وہاں پر جو ہے خطرناک ہوتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے. خواتین جو ہے انہیں عارضہ لاحق ہوتا ہے ناپاکی کا، تو نمازیں ان پر معاف کر دی گئیں. تو بہت ساری رخصتیں ایسی ہیں کہ جو عوارض ذاتیہ کی بنیاد پر انسان کی ذات کو لاحق ہونے والے جو کیفیات ہیں ان کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے مختلف طرح کی رخصتیں دی ہیں. عوارض کی دوسری قسم ہے عوارض سماویہ. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے یا کسی ویرانے میں نکل جاتا ہے اور اسے کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ قبلے کی سمت کیا ہے. اب جو جس کیفیت سے یہ دو چار ہے، یہ قدرتی طور پر ایک پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو اس کیفیت کا حل بیان کر دیا گیا کہ وہ اپنے اندازے سے کام لے گا، تحری سے کام لے گا، جہاں اس کا دل جمتا ہے اس سمت میں وہ نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے عوارض سماویہ کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر مسجد کی جماعت واجب ہے لیکن سخت بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے تو جماعت میں رخصت کی صورتیں شریعت مطہرہ نے دی ہیں. تو رعایتیں موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کی تو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ قبلہ کوئی بتانے والا نہیں تھا تو شریعت مطہرہ نے اس کی دو قسمیں بیان کی کہ بتانے والا موجود ہے اب اندازے سے کام نہیں لے گا، بتانے والا موجود نہیں ہے تو پھر اپنے اندازے سے کام لے گا. لیکن جو نفل نماز ہے، نفل نماز کے اندر یہ تقسیم بندی نہیں بلکہ مطلقاً کہہ دیا گیا کہ سفر کے اندر نماز نفل پڑھتے ہوئے جہاں سواری کا رخ ہے وہاں منہ کر کے نماز پڑھی جائے، استقبال قبلہ شرط نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ایسی حکمت ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ جو حکم ہے عام رکھا اور جو فرض نماز کا ہے اس سے زیادہ یہ حکم عام ہے؟ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے تو قافلہ رک جاتا ہے، قافلے کو روکا جاتا ہے، مسلمان فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر قافلہ اپنی منزل کی جانب کوچ کرتا ہے. لیکن جو نفل نماز ہے تو وہ ہر شخص کی ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے، کوئی نفل نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. تو اگر نفل نماز کے لیے قافلے کو روکنے کی شرط ہوتی، استقبال قبلہ کی شرط ہوتی تو لوگ دقت میں، دشواری میں پڑ جاتے اور مشکلات سے دوچار ہو جاتے. شریعت مطہرہ نے لوگوں پر آسانی کے لیے نفل نماز کے اندر استقبال قبلہ کی شرط نہیں رکھی جبکہ حالت سفر ہو. تو جب حالت سفر ہوگی تو ایسی صورت کے اندر نفل نماز کے اندر استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. یہ آیت مبارکہ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ بھی لکھا ہے.
تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی رہتی ہے، اور تاریخ کچھ لوگوں کو سنہری حروفوں سے لکھتی ہے، ان کے کارناموں کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی بھلائیوں کو، ان کے اوصاف کو سنہرے حروفوں سے لکھتی ہے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیاہ حروفوں سے لکھا جاتا ہے، جو تاریخ کے اوراق پر دھبا ہوتے ہیں، جن کا ظلم ستم، جن کی بربریت، جن کا فسق فجور، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی برائیوں میں ایک مثال ہوتے ہیں، برائیوں کے لیے کنایہ اور استعارہ بن جاتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر ایک ایسا ہی برا آدمی گزرا ہے، ایسا ہی بدبخت آدمی گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ جی ہاں، بہت ظالم آدمی تھا۔ اس کے ظلم کا ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص رفیق تھے، خاص خادم تھے، اور جس طریقے سے ایک آدمی کا سایہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طریقے سے بالکل ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، مسائل فقہ سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک پھیلائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہم ایک ایک قدم پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے محتاج ہیں، ہمیں اتنا بڑا علم کا حصہ ان کے ذریعے ملا ہے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ان کو گرفتار مکہ مکرمہ سے کیا گیا، کچھ عرصہ یہ فرار بھی رہے، مکہ مکرمہ سے کیا گیا، اور وہاں سے ان کو حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان کا نام سعید تھا۔ بہت توہین آمیز رویے کے ساتھ حجاج بن یوسف ان سے پیش آیا اور کہا کہ تم سعید نہیں، تم شقی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں پاور آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں قلم آتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب بتائیے، ایک ضعیف الحال عظیم بزرگ کہ جو مشہور تابعی ہیں، جنہوں نے نہ صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کثیر صحابہ سے علم حاصل کیا، جو علم کے پہاڑ ہیں، اور ایک وقت کا بادشاہ انہیں شقی یعنی بدبخت کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بدبخت تھا، بڑے توہین آمیز رویے سے پیش آیا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جی ہاں، آپ کو شہید کیا گیا، لیکن تاریخ میں آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، یہ ایک ایسے الفاظ سے لکھا گیا کہ یہ واقعہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا، ان کی گردن کو تن سے جدا کرنے کا وقت آیا، تو یہ قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور یہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کیا اس کی طرف جس نے آسمان اور زمین بنائے، اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ یہ تلاوت کرتے ہیں، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو یہ بھی پسند نہ آیا اور کہا کہ ان کا رخ قبلے سے پھیر دو۔ ملازموں نے رخ قبلے سے پھیر دیا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے پہاڑ تھے، انہوں نے دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی، وہ آیت مبارکہ جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔
جب حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی تو کہا کہ زمین پر اوندھا لٹا دو ان کو، انہیں اوندھا لٹا دیا گیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں سے تمہیں پھیر کے لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی سے نکالیں گے تارۃ اخری، دوبارہ۔ یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح آخری سانس تک ان کی توہین و تذلیل کی جائے، اور جو ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ لیکن کیا شان کی موت تھی کہ سینہ تان کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یہ بتا گئے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رحمت ہے بندہ ہر طرف اس کو پاتا ہے، اور جہاں وہ رخ کرے گا اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ زمین کی طرف، زمین پر موندہ لیٹ جائے تب بھی اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ مشرق کی طرف اگر اس کا رخ ہو تب بھی اللہ کی رحمت اسے میسر آ سکتی ہے، مغرب کی طرف رخ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ سکتی ہے، قبلے کی طرف رخ ہو جب بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے اور میسر آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تولو، رخ جہاں کرو گے، فثم وجہ اللہ، اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وجہن، وجہن کہتے ہیں چہرے کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات ایسی ہیں یا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو متشابہ کہلاتے ہیں، اور متشابہ کے تعلق سے علماء نے یہ بیان کیا کہ جو متشابہ آیتیں ہیں یا الفاظ ہیں ان کے بارے میں دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، یا تو ان کی تعویل بیان کی جائے گی یا پھر انہیں اپنے ظاہری معنی کو پر رکھا جائے گا لیکن ان کی مراد کو قریدا نہیں جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ تو جو ترجمہ میں نے کیا یہ مراد یہ تعویل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے کہ وجہن کا جو لفظ ہے، جو چہرہ ہے، چہرہ انسان کی جو ذات ہے اس میں سب سے اشرف اور سب سے جو اہم حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے عربی محاورے میں کہ جسم کا کوئی حصہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، یعنی ایک تعویل یہاں یہ ممکن ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہو، کہ جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے۔ دوسری جو تعویل علماء نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ لفظ وجہن جو ہے یہ رضامندی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہاں بھی وجہ آیا ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو لفظ وجہ جو ہے اس کا لفظی معنی تو چہرہ ہے، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، چہرہ جو ہے وہ جسم کا ہوتا ہے، جو وہ جسم سے پاک ہے تو جو جسمانی اعضاء ہیں، جو جسمانی اعضاء کے نام ہیں، جو اس کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں ایسا معنی ہم نہیں کر سکتے۔ اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نصیب کھلتا ہے، نصیب جاگتا ہے اور لوگ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، حضور علیہ صلاۃ و سلام متوجہ ہوتے ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین جو ہے اس کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن روضہ پاک ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر سمت، ہر لمحہ، ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ ایک ایسا مقدس دربار ہے کہ اس جیسا دربار کوئی نہ ہوگا، اور علماء نے بیان کیا کہ روئے زمین کا سب سے مقدس حصہ وہ ہے
کہ جہاں زمین کا وہ حصہ کہ جس پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس مس کیے ہوئے ہے. تو جب اور خود حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں. جی ہاں، انبیاء کو یقیناً موت آتی ہے، لیکن فقط آن کے لیے آتی ہے، لمحے کے لیے آتی ہے. ان کی جو زندگی ہے وہ پھر ایسی ہی زندگی ہوتی ہے وفات ظاہری کے بعد کہ جس طرح دنیا میں ہوا کرتی تھی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جسد اقدس موجود ہو تو وہاں رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. تو مسلمان سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں، اپنی مرادیں مانگ لیں. ایک قبولیت کی جگہ ہے. اور ہمارے علماء ہمیشہ سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. کسی بھی فقہ کی کتاب پڑھ لیجئے، شرح حدیث کی کتاب پڑھ لیجئے، تمام کے تمام علماء جو ہیں وہ یہ بیان کرتے آئے، شارحین، مفسرین، محدثین، فقہا، کہ یہ جو مقام ہے مقام قبولیت ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ اس کا رخ پھیر دیتے ہیں کہ نہیں، قبلہ اس طرف ہے. ابھی ہم نے سنا کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور صحابہ نے سوال کیا کہ کس طرف رخ کر کے مانگیں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے. تو قبلہ ضرور رحمت کا حامل ہے، لیکن جو کعبے کا کعبہ ہے وہ بھی رحمت کا حامل ہے. خانہ کعبہ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو کوئی قید نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، اور ایسی شرط لگانا کہ جناب اگر اس طرف رخ کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس طرف رخ کرنا ہی دعا کے لیے ضروری ہے، شریعت میں کوئی اس کی سند نہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں. یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے بھی درجنوں تصاویر دیکھی ہوں گی، اور میں نے بھی دیکھی ہیں کہ جب کوئی صاحب اقتدار آتا ہے، مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال دردناک صورتحال ہوتی ہے، اس مقام پر بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر کسی کو اعتراض ہو رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، تو ظاہر کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، یا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو ہاتھ اٹھانے پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا کے لیے خانہ کعبہ ہی کی سمت کو متعین کرنا اور اسے لازم سمجھنا یہ جہالت ہے، یہ افتراء ہے شریعت پر، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف. اگلا جو نقطہ ہے ہمارا، انشاءاللہ العزیز 2 سے 3 منٹ میں ہم اپنا سلسلہ مکمل کرتے ہیں. اگلا نقطہ ہمارا کیا تھا؟ آیت مبارکہ کے تیسرے حصے ان اللہ واسع علیم کے تحت زیر بیس لائے جانے والے نکات. نمبر 1، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت واسعون کا تذکرہ کیوں کیا ہے اور واسعون کا یہاں کیا معنی مراد ہے. نمبر 2، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علیم ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں، لفظ واسع اور لفظ علیم اگرچہ معنی دونوں کے الگ ہیں، لیکن ایک مناسبت یہاں یہ بن رہی ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اگر قرآن کسی سزا کو بیان کرے گا، کسی ڈر کو بیان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں ایسی صفت بیان کی جاتی ہے جو اس کلام سے مطابقت رکھتی ہے. یعنی اگر سزا کا تذکرہ ہے، ڈر کا تذکرہ ہے، تو قہار ہونا بیان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبار ہونا بیان ہوگا. تو یہاں چونکہ وسعت کا بیان ہے کہ عام نمازوں میں ایک اور حکم تھا، قبلے کی پابندی تھی، لیکن نفل نماز کے تعلق سے جو حکم بیان کیا گیا وہ وسیع ہوا. جو فرض نماز میں تحری کے تعلق سے حکم بیان ہوا اس میں وسعت دی گئی. تو یہاں بطور خاص اہتمام کے ساتھ یہ لفظ بیان کیا گیا ہے کہ رخصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت واسع بھی ہے، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرج کو دور کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر ایسا حکم نازل نہیں فرماتا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو. علیم کو اس لیے بیان کیا کہ
اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہو، یہ شبہ پیدا ہو کہ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے ان اللہ واسع علیم، بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ پیچھے جو حکم بیان کیا گیا تھا اس میں مزید پختگی پیدا کر دی جائے اور مسلمانوں کو مزید خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے، حرج کو دور کرنے والا ہے، اور تم اچھی نیتوں کے ساتھ جو عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں پر کو جانتا ہے، جو نیتیں ہوں گی اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔